ہسپانیہ کے مسلم دور میں یورپ اور عرب دنیا کے زیادہ تر کامیاب اور پڑھے لکھے یہودی کرتبہ میں رہتے تھے۔ کرتبہ کی گلیوں میں آج بھی ان یہودی خاندانوں کی جائیدادیں، گھر اور دکانیں موجود ہیں۔ کرتبہ شہر میں سیاحوں کو نائٹ ٹور کروایا جاتا ہے۔ مجھے بھی ایک بار اس ٹور کا لطف اٹھانے کا موقع ملا۔ پتھریلی گلیوں میں بڑے بڑے اور خوبصورت گھروں کے سامنے یہودی خاندانوں کی تختیاں لگی تھیں۔ گائیڈ نے ہمیں ایک ایک خاندان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ میں نے ٹور کے آخر میں گائیڈ سے سوال کیا، یہ یہودی خاندان ٹھیک ٹھاک خوشحال اور امیر تھے، ان کے لیے پوری دنیا کھلی تھی، پھر یہ مسلمان ملک میں کیوں رہائش پذیر رہے؟ میں اس بات پر حیران ہوں۔ گائیڈ نے چمکتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے جواب دیا، جم۔ میں عموماً یورپی ملکوں میں اپنا نام جم بتاتا ہوں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ نام آسان اور عام فہم ہے، اور دوسری وجہ میں نام کی وضاحت اور دوسرے شخص کو نام یاد کروانے کی کوفت سے بچ جاتا ہوں، جبکہ اسلامی ملکوں میں اپنا نام صرف محمد بتاتا ہوں اور میرا ٹھیک ٹھاک کام چل جاتا ہے۔ میں نے گائیڈ کو بھی اپنا نام جم بتایا۔ اس نے نام سے اندازہ لگایا میں شاید کرسچین ہوں، چنانچہ اس نے اطمینان کا لمبا سانس لیا اور آہستہ آواز میں بولا، کرتبہ اسلامی دور میں یورپ اور عرب دنیا کا پرامن ترین علاقہ تھا۔ ہسپانیہ میں استحکام تھا، یہاں جنگیں ہوتی تھیں اور نہ افراتفری تھی۔ پورے ملک کی منڈیاں، بازار اور کارخانے کھلے رہتے تھے۔ دانشور کتابیں لکھتے تھے، مدرسوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری تھا اور زمیندار پھل اور اجناس اگاتے تھے، اور انہیں پورے یورپ میں سب سے زیادہ قیمت ملتی تھی۔ یہاں مذہبی رواداری بھی تھی، مسجدیں، چرچ اور سیناگوگ اکٹھے تھے اور کوئی کسی دوسرے مذہب کے شخص کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ تخت کے لیے لڑائیاں بھی نہیں ہوتی تھیں۔ بادشاہ انتقال سے پہلے اپنا ولی عہد نامزد کر جاتا تھا اور شاہی خاندان اور عمائدین اس فیصلے کو قبول کر لیتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے کے تمام نامور یہودی خود کو یہاں زیادہ محفوظ سمجھتے تھے۔ میں غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ اس کے بعد بولا، لیکن جب 1492 عیسوی میں اسپین کی آخری مسلمان ریاست غرناطہ پر بھی قبضہ ہو گیا اور خطے سے اسلامی پرچم اتار دیا گیا تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی یہاں سے رخصت ہو گئے، یہ بھی نقل مکانی کر گئے۔ اس نے اس کے بعد رک کر مجھ سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسپین کی مسلم ریاست کے فال کے بعد یہودی کہاں گئے تھے؟ میں نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ ہنس کر بولا، وہ لوگ یہاں سے دوسرے مسلمان شہر استنبول گئے تھے۔ وہ خلافت عثمانیہ کے شہری بن گئے تھے اور آج بھی استنبول کے علاقے بلات میں ان کے گھر موجود ہیں۔ میرے لیے یہ انفارمیشن نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی۔ وہ ہنس کر بولا، غرناطہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن خلافت عثمانیہ میں تھا، چنانچہ وہ لوگ یروشلم یا یورپ جانے کے بجائے استنبول چلے گئے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، انسان اور سرمایہ کو امن اور استحکام چاہیے ہوتا ہے، اور امن اور استحکام اگر مکہ، ویٹیکن سٹی اور یروشلم میں بھی نہ ہو تو انسان اسے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور یہودی کیونکہ سرمایہ کار بھی ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کسی بد امن اور غیر مستحکم علاقے میں نہیں رہتے۔ یہ واقعہ تصویر بن کر میری یادداشت کا حصہ بن گیا، اور میں نے اس کے بعد دنیا کو امن اور استحکام کے پیمانے سے دیکھنا شروع کر دیا، اور مجھے دنیا کا ہر وہ ملک ترقی یافتہ دکھائی دیا جس میں معاشی، سیاسی اور سماجی استحکام اور امن تھا، اور دنیا کا ہر وہ ملک تباہ حال اور غیر ترقی یافتہ ملا جس میں یہ دونوں چیزیں مفقود تھیں۔ انسان کے لیے اپنی زمین، اپنے عزیز رشتہ داروں اور مذہب کو چھوڑنا مشکل ترین کام ہوتا ہے، مگر عدم استحکام اور بد امنی دو ایسے امراض ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنا گھر، اپنے والدین، بہن بھائی اور بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنا ملک بھی، اور بعض اوقات اپنا مذہب بھی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ پاکستان کی ساری اشرافیہ کے خاندانی پروفائل دیکھ لیں، آپ کو ان کے بچے اور اثاثے مستحکم اور پرامن ملکوں میں ملیں گے۔ کیونکہ پاکستان عدم استحکام اور بد امنی دونوں کا خوفناک ہدف ہے، اور سمجھدار انسان ایسے ماحول میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ میرے خیال میں ہم جب تک ان دونوں امراض کا علاج نہیں کریں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکے گا، اور یہ رائے صرف میں نہیں دے رہا
2 دن قبل چین کے وزیر خارجہ چین کانگ نے بھی اسلام آباد میں کھڑے ہو کر ہمارے سیاستدانوں اور سیاست کے سہولت کاروں کو سیاسی اور معاشی استحکام کا مشورہ دیا، اور چین ہمیں یہ مشورہ 1965 سے دے رہا ہے۔ صدر ایوب خان 1965 کی جنگ کے دوران چینی وزیر اعظم چو ان لائی سے ملاقات کے لیے خفیہ طور پر بیجنگ گئے تھے۔ چو ان لائی نے اس وقت بھی انہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ گفتگو کے لیے ترجمان کی مدد لے رہے ہیں، جبکہ آپ بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ اپنی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ جنگ کے بجائے مذاکرات کے ذریعے اپنے مسئلے حل کریں، آپ فائدے میں رہیں گے۔ یہ مشورہ چین نے ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کو بھی دیا تھا۔ جنرل باجوہ 2022 میں چین کے دورے پر گئے، انہیں بھی صدر شی جن پنگ نے 3 مرتبہ کہا تھا ڈیولپمنٹ فرسٹ فائٹ لیٹر، اور ڈیولپمنٹ کے لیے امن اور استحکام دونوں ضروری ہیں، اور ہم یہ دونوں اس ملک میں ہونے نہیں دے رہے۔ آپ ملک کی آبادی دیکھیں، یہ 24 کروڑ 18 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، اور اس کے بعد اپنی ایکسپورٹس اور فارن ریزروز دیکھیں۔ 24.25 کروڑ لوگوں کے اکاؤنٹ میں صرف $6 بلین ہیں، اور ہم ہر سال $80 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں اور $20 بلین کی مصنوعات ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا $50 بلین کا خسارہ ہے۔ ہمارا آدھا خسارہ اوورسیز پاکستانی ڈالرز بھجوا کر پورا کر دیتے ہیں، جبکہ باقی کے لیے ہم قرض پر قرض لیتے ہیں۔ ہمارے قرضے ہمارے ٹوٹل GDP کا 85% ہو چکے ہیں۔ ہم خوراک تک امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرول اور گیس کے لیے بھی دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں، اور ادویات کا خام مال بھی باہر سے منگواتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھاتے؟ اس کے لیے ظاہر ہے انڈسٹری اور سرمایہ کاری چاہیے، اور اس کے لیے بھی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام اور امن چاہیے، اور یہ ہم اس ملک میں پروان نہیں چڑھنے دے رہے۔ چنانچہ پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ میری درخواست ہے کہ ہمیں فوری طور پر 3 بڑے کام کرنا ہوں گے۔ پہلا، ہمیں ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرنا ہوں گے۔ ہم 3 بارڈرز پر لڑ رہے ہیں۔ ہماری فوجیں بھارت کے بارڈرز پر بھی لڑ رہی ہیں، اور ایران کی سرحد پر بھی بیٹھی ہیں، اور افغانستان کی سرحد پر بھی تعینات ہیں، اور ان تینوں سرحدوں سے لاشیں بھی آتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں فوری طور پر ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک کر لینے چاہیے۔ دوسرا، ملک میں عملی اور سیاسی دونوں جنگیں جاری ہیں۔ ہم KP اور بلوچستان دونوں صوبوں میں حالت جنگ میں ہیں، جبکہ پنجاب میں ہم دہشت گردوں سے بھی لڑ رہے ہیں، اور سب سے بڑے صوبے میں سیاسی جنگ بھی جاری ہے۔ لہٰذا ہم معاشی طور پر تیزی سے گلتے چلے جا رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی ملک، خواہ وہ روس اور امریکہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنی لڑائیاں افورڈ نہیں کر سکتا۔ ہم بھی نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ مہربانی فرما کر ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کریں، اور اندرونی لڑائیاں بھی بند کریں۔ آج افغان بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور ایرانی اور بھارتی بھی۔ چین اس سلسلے میں ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایران اور سعودی عرب کی طرح پاکستان اور بھارت کو بھی میز پر بٹھانا چاہتا ہے۔ ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر اگر 2 حصوں میں تقسیم کر کے معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے تو ہمیں یہ کر دینا چاہیے۔ افغانستان اور ایران کا بوجھ بھی اب چین اٹھا رہا ہے۔ ہمیں یہ تبدیلی بھی قبول کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں ملک میں بھی چند بڑی اسٹرکچرل تبدیلیاں کر دینی چاہیے۔ ہم فیصلہ کر لیں کہ الیکشن 5 سال بعد ہوں گے، حکومتیں ٹوٹیں یا اسمبلیاں، مگر الیکشن 5 سال بعد ہی ہوں گے، اور مقررہ تاریخ پر ہوں گے۔ ہم ہر قسم کی ایکسٹینشن پر بھی پابندی لگا دیں۔ ملک کے تمام سویلین اور فوجی افسر وقت مقررہ پر ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور کسی کو بھی ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ الیکشن کمیشن، FIA اور نیب کو مکمل طور پر آزادی دے دی جائے، اور ملک کے تمام شہری اور ادارے سپریم کورٹ سمیت ان کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ملک کی تجارتی، صنعتی اور ٹیکس پالیسی بھی ایک ہی بار بنا دی جائے، اور کوئی شخص اسے 20 سال تک نہ چھیڑ سکے، اور ہم ایک ہی بار پانی، بجلی اور گیس کی پالیسی بھی بنا دیں، اور یہ بھی ہمیشہ کے لیے لاک کر دی جائے، اور پولیس اور جوڈیشری میں بھی ہمیشہ کے لیے ریفارمز کر دی جائیں، تاکہ ملک میں استحکام اور امن آ سکے، عوام سانس لیں اور یہ ملک چل سکے۔ اور تیسرا فیصلہ، ہم لڑائیوں سے نکل کر قوم کی کردار سازی کریں۔ ہم 24 کروڑ لوگوں کا ہجوم ہے، اس ہجوم کو ٹریننگ چاہیے، اور ہمیں اس کے لیے عملی قدم اٹھانا چاہیے، اور ہم اگر اب بھی یہ نہیں کرتے تو پھر یاد رکھیں کہ ہم کسی بھی وقت سوڈان بن جائیں گے۔ وہاں 2 جرنیلوں کی لڑائی نے پورا ملک تباہ کر دیا۔
خرطوم میں لاشیں پڑی ہیں اور کوئی شخص انہیں اٹھانے کے لیے باہر نہیں آ رہا۔ ہم نے اگر اب بریک نہ لگائی تو ہمارا اگلا قدم سوڈان میں ہوگا، ہم سوڈان بن جائیں گے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔